یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی، بایزید بستامی، داؤد طائی، معروف کرخی، سری سکتی، ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں، یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں، شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے، پھر یہ برا مانیں گے کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی، اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی، اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی، اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی، اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی، اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مزاروں پہ جاؤ، خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں، آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے، بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچا، وہ پیشاب تک کے دس رہا ہے، انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہتے ہیں جب پیشاب لے کے گئے، اس نے پیشاب دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں نہیں، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کسی عاشق کا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں. میرے ماموں، میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سکتی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں، ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا. حضرت سری سکتی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے. اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ عشق، اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے یہ کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے، کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی، یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ میاں تے ہوں دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین، یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے، اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا، اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے تو مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں، ان کا تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی، کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجری نہیں کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں، انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں، وہ کرتے رہے، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے، بس مذاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے، کیوں نہ آپ مانیں، لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ بنیے، کیا مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، وہ کھاتا پیتا تھا، پیشاب بھی کرتا تھا، شادی بھی ہوگی اس کی، مر گیا، دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو. اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے، کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، آیا تھا، چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ نہ یہ تو خواہش نہیں پوری ہونی، ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں، دیکھیں امام بخاری، امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں.